محرم کے مہینے کے اندر چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ ان کے تقریباً 72 کے قریب ساتھی اور اہل بیت ان کی بھی شہادت ہوئی۔ ایک تو یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے کہ محرم کی فضیلت وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہے۔ اصل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت یہ ہے کہ ان کی شہادت محرم کے اندر ہوئی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے کافی پہلے، یعنی تقریباً 70 سال پہلے قرآن کریم جب نازل ہوا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے محرم کے ان 4 مہینوں کی حرمت، محرم سمیت جو 4 مہینے ہیں رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا محرم کے اندر ہونا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شہادت کا اس مہینے کے اندر ہونے سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اس سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ان کی شرافت اور ان کی شہادت کے مراتب مزید بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی نواسے ہیں، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان المعظم میں تقریباً 4 ہجری کو، یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، ہجرت کی، اس کے 4 سال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپنے میں پایا، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوانی کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے صاحبزادے ہیں، حضرت حسن بڑے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے چھوٹے ہیں، تقریباً بیچ میں 1 سال کا فاصلہ ہے ان کی پیدائش میں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے جو جوان ہیں ان کا سردار اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو منتخب کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے حضرات حسنین کا، یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا اگر ساتھ ہم نام لیں گے تو حسنین ہم کہیں گے، یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین۔ تو ان کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جس طریقے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جنت کے ادھیڑ عمر کے لوگوں کا سردار بنایا، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جنت کے جوانوں کا سردار بنایا۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین ابنایا، کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ من احبہما احبنی، جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبنی یحبہم اللہ، جو آدمی مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ ومن احبہ اللہ یدخلہ الجنہ، یا ادخلہ الجنہ، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو خلاصہ اس حدیث کا یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما میرے بیٹے ہیں، یعنی یہ میری اولاد کی اولاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں تو نواسوں کو بھی اولاد کہا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں، میری اولاد کی اولاد ہے، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا، اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں تو تم میری اتباع کرو، میری سنتوں کے اوپر عمل کرو، میرے احکامات کے اوپر عمل کرو، تو یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے والے بن جائیں گے۔
تو یہاں بھی اس جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی انداز کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اپنایا کہ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما میرے بیٹے ہیں، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہوگا، اور جس شخص کی محبت اللہ تعالیٰ سے ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت حسن بھی تھے اور حضرت حسین بھی تھے۔ فرمایا کہ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ ایک کندھے کے اوپر حضرت حسن رضی اللہ عنہ سوار ہیں اور دوسرے کندھے کے اوپر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک کو چومتے اور دوسری دفعہ دوسرے کو چومتے، یعنی اتنی محبت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے ان دو نواسوں کے ساتھ کہ جب کسی مجلس میں آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار تو صحابہ اکرام موجود ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور محبت کے اپنے دونوں بیٹوں کو بھی، یعنی جو آپ کی نواسے ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے قرار دیا، ان کو بھی ساتھ لاتے اور آپ کے کندھے کے اوپر یہ سوار ہوتے، جس طریقے سے بچے ہوتے ہیں سوار ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چومتے، ایک دفعہ ایک کو چومتے دوسری دفعہ دوسرے کو چومتے۔ یہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جنازے میں گئے، تو جنازے سے واپسی پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک گئے، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کے قدم مبارکوں سے، ان کی جو دونوں قدم مبارک ہیں ان سے میں نے دھول اور غبار وغیرہ ہٹانا شروع کیا، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے مت روکیے، اگر جو فضیلت آپ کی مجھے معلوم ہے اگر اور لوگوں کو یہ پتہ چل جائے تو وہ آپ کو کندھوں پہ بٹھائیں اور آپ کو کندھوں کے اوپر بٹھا کے آپ کو سفر کرائیں، یعنی اتنی آپ کی فضیلت ہے جو مجھے پتہ ہے، اور اس وجہ سے آپ مجھے آپ کے قدم مبارک کے اوپر جو دھول ہے اس کو ہٹانے سے مجھے منع نہ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، یہ علم میں اور مرتبے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اچھے بڑے بھی تھے، یعنی عمر کے اعتبار سے، اور عالم بھی تھے، عمر بھی ان کی زیادہ تھی۔ تو ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سواری کے اوپر سوار فرمایا۔ تو جو راوی ہے روایت کرنے والے، انہوں نے پوچھا کہ عبداللہ ابن عباس یہ شخص کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ شرافت دی کہ میں نے اسے اس ادب اور احترام کے ساتھ سوار کرایا۔ تو یہ فضائل ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک محبوب نواسے تھے۔ ان کو کوفہ کے لوگوں نے اپنی طرف بلایا اور کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے ہیں، لہٰذا آپ آئیں اور خلافت کے امور آپ سنبھالیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے۔ تشریف لے جانے سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچزاد بھائی مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجا کہ آپ ذرا معلومات کر لیں کوفے میں کیا صورتحال ہے۔ تو مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے تو تقریباً 12,000 سے زیادہ لوگوں نے، کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی۔ ایک دن تو یہ ہوا، اور اسی دن تقریباً یہ تعداد 18,000 تک پہنچ گئی، لیکن دوسرے دن اچانک صورتحال بدل گئی اور حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو تمام لوگوں نے چھوڑ دیا، اور مسلم ابن عقیل تقریباً 38 لوگوں کے ساتھ وہ رہے۔ بعد میں ان لوگوں نے بھی مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا، اور ایک خاتون ہے
ام ہانی، ان کے گھر میں حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پناہ لی، لیکن ان کو وہاں بھی قتل کر دیا گیا۔ لیکن مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ 18,000 لوگ بیعت ہوئے ہیں، تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط بھیجا اور کہا کہ آپ یہاں تشریف لائیں، اور یہاں حالات سازگار ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے سفر کر کے روانہ ہوئے، اور تقریباً 2 محرم کو پہنچے میدان کربلا کے قریب، عراق کے قریب، اور یہاں پہ ان کو جب صورتحال کا پتہ چلا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش یہ کی کہ انہیں واپس جانے دیا جائے۔ یہ ایک مسلم ملک کے بارڈر کے اوپر، یعنی جو خلافت اسلامیہ کے جو بارڈر ہیں ان کے اوپر ان کو چھوڑ دیا جائے وہاں کفار سے لڑنے کے لیے، یا انہیں یزید سے براہ راست مذاکرات کے لیے بھیج دیا جائے، لیکن ان کی کوئی بات مانی نہیں گئی، اور میدان کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً اپنے 72 کے قریب ساتھیوں سمیت شہید کیا گیا، اور اس جنگ میں تقریباً 88 کے قریب اور لوگ بھی ہلاک ہوئے، یعنی ان کے جو دشمن تھے وہ ہلاک ہوئے، اور تقریباً 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام ساتھیوں کی شہادت کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہو اور تمام صحابہ کرام سے بھی راضی ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔